منصور، قومی حکومت ایسے ماحول میں جہاں پہ ایک سٹیبل پولیٹیکل ایک کریڈیبل گورنمنٹ بیٹھی ہے، اس وقت سٹیبل قومی حکومت کا تقاضا کرنا اس آدمی کا جس کی پارٹی وہ ہے، جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آ کے اسلام آباد میں حکومت گرانے کے لیے آئے، منہ کی کھانی پڑی، واپس چلے گئے، لاہور کا جلسہ کیا، فلاپ ہوئے، قوم سے کارکنوں سے وعدہ کیا کہ آریا پار کریں گے 31 دسمبر کو، شرمندہ بھی نہیں ہوئے، قوم سے معافی بھی نہیں مانگی، کارکنوں سے معافی بھی نہیں مانگی، فلاپ ہوئے، کہا استعفے دیں گے، میرے ہاتھ میں استعفے ہیں، گھر میں آ گئے ہیں، اس کے بعد بھاگ گئے ورکر شرمندہ، اس کے بعد کہا لانگ مارچ کریں گے، لانگ مارچ کیا، ان کا اپنا مارچ ہو گیا، شرمندہ، ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے، اس کے بعد لے کے واپس لے لیا، شرمندہ، اس کے بعد ہم سینٹ کا الیکشن نہیں لڑیں گے، اس پہ بھی منہ کی کھانا پڑی، پھر ہم چیئرمین سینٹ نہیں بننے دیں گے، وہ بھی بن گیا، جی پی کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے، بری طرح شکست کھا گئے، کشمیر کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے، شکست کھا گئے، ایک اپوزیشن میاں صاحب بھاگ کے چلے گئے، ان کی بیماری کوئی نہیں مان رہا، جہاں لندن میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ایسا ڈسکریڈٹڈ پارٹی اور اس کا آدمی جو ہر دن سیاست کی ایک پوڑی نیچے آ رہا ہے۔ صداقت صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی، یہ جو آپ نے میاں صاحب کی بیماری کا جو ذکر کیا ہے نا، میں اس کے اوپر ایک چیز آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تو اب انٹرنیشنل مسئلہ بن گیا ہے۔ اگر میری بات اگر مکمل ہو جائے پھر ہم کیجیے گا۔ میاں صاحب کی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ یو کے کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ میاں صاحب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ یو کے میں رہے، ویزا کینسل کر دیا۔ اب شہباز شریف صاحب ظاہر ہے ڈیسپریٹ ہیں، ان کی مریم صاحبہ بھی بات نہیں مانتی، وہ انہوں نے کہا تھا مساق معیشت ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن شام کو مریم صاحبہ نے کہا تھا یہ مساق معیشت، یہ مذاق معیشت ہے۔ وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ دوسری بات کرتے ہیں، وہ پاؤں تک پکڑنے کی بات کر چکے ہیں۔ اب میرا خیال ہے شہباز صاحب کا ایک ہی رہ گیا کہ وہ اللہ کا واسطہ ڈالے کہ مجھے کوئی حکومت دے دیں، باقی تو ان کے پاس راہ کچھ نہیں ہے، اب میرا ایک بندے کے پلے کچھ نہیں ہے۔ نہیں صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا میرا صداقت صاحب، یہ جو ایک کوئی بات کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی بات کچھ کہتا ہے۔ اب جو میں بات آپ کو سنانے لگا ہوں، میں امید کرتا ہوں آپ بھی یہی بات کہیں گے جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ میاں صاحب کی بیماری سے متعلق۔ آپ کی پارٹی کے ایک رہنما علی ایوان صاحب کل ایک پروگرام کے اندر موجود تھے اور میاں صاحب کی بیماری سے متعلق انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے۔ ناظرین، علی ایوان صاحب نے کیا فرمایا ہے یہ ذرا دیکھیے گا۔ یہ آپ نے گفتگو، صداقت صاحب، یہ میاں صاحب کی غلط رپورٹس لگانے کی وجہ سے پاکستان اب تک برطانیہ کی ریڈ لسٹ سے نہیں نکل سکا ہے؟ اچھا، مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں ہے، میں نے یہ خبر نہیں سنی، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میاں صاحب کی بیماری کا جو بہانہ تھا وہ ان کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے، امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا اور میاں صاحب کو نکل جانے کا آرڈر دے دیا، جو میرا خیال ہے کسی منت ترلا کر کے وہاں رکے ہوئے ہیں۔ تو میں تو پولیٹیکل بات کر رہا ہوں، شہباز شریف صاحب کے پاس کیا کریڈیبلٹی ہے؟ صداقت صاحب سر میری بات، صداقت صاحب اس طرح نہ نکلو نا، اس طرح تہاڈی مہربانی نہ نکلو۔ یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے، پاکستان ریڈ لسٹ کے اندر ہے، اور اگر اس کی وجہ نواز شریف صاحب کے غلط ڈاکیومنٹس ہیں، فیک ڈاکیومنٹس ہیں، تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ان کا قصور ہے، ان کی وجہ سے سارے پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا منصور علی خان صاحب، کوئی بندہ کم انفارم بھی ہو سکتا ہے اس واقعے میں، واقعی اصلیتاً مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس حوالے سے بات کی ہے، تو میں ویسے ہی کامنٹ کروں اور ویسے ہی لاجک ماروں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ مجھے یہ بات پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پلے کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ کہنے نا کہ پلے نہیں تھیلا کر دی میلا میلا، شہباز شریف قومی حکومت بنا دیں۔ چلے آپ صداقت صاحب یہ پتہ کرا کے ذرا بتا دیجئے گا، بھائی آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ پتہ کرا کے بتا دیجئے گا، آپ ہوتے کون ہیں بھائی مشورے دینے والے؟ آپ کی اپوزیشن کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کو شہباز بلاول بھٹو آپ کو پٹواری کہتا ہے، آپ تو مریم صاحبہ کہتی تھی بلاول زندہ باد، پیپلز پارٹی زندہ باد، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو آپ کو پٹواری کہتے ہیں، آپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہی، تو کیا مشورے دیتے ہیں؟ مشورے اپنے پاس رکھیں، کوئی قومی حکومت نہیں ہے، اگلا الیکشن بھی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی کا ٹارگٹ ہے کہ بلاول کوئی قومی حکومت نہیں، ریجیکٹ کر دیا صداقت صاحب نے، بالکل ٹھیک ہے جی، ریجیکٹڈ، اس لیے ہمارا آئیڈیا از ریجیکٹڈ، آئیڈیا از ریجیکٹڈ جی، آئیڈیا عظمہ صاحبہ اسٹرانگلی ریجیکٹڈ، عظمہ صاحبہ آئیڈیا از ریجیکٹڈ۔ آپ کو ویسے الفاظ سن کے دکھ تو پہنچا ہوگا، آئیڈیا از ریجیکٹڈ؟ نہیں، ایک سلیکٹڈ سے یہ جملہ سن کے مجھے کیوں جو ہے وہ کوئی تکلیف ہوگی یا کوئی چمبا ہوگا؟ جو سلیکٹڈ ہے پرانی یادیں آ جاتی ہیں لینا دینا نا قومی حکومت سے، وہ نہیں اس سلیکٹڈ سے تو آپ کسی بھی طرح کی توقع کر ہی نہیں سکتے نا اس نے ملک کا سوچنا۔ اب سٹیبل حکومت سوچیں آپ ذرا، وہ سٹیبل حکومت سوچیں جس نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضہ لے لیا ہے اور پاکستان میں بنایا کچھ نہیں۔ یہ وہ سٹیبل حکومت ہے جو لوگوں کے پیسے کھا گئی ہے، ان کا آٹا
چینی چوری کر کے کھا گئی ہے، یہ وہ سٹیبل حکومت ہے، یہ وہ سٹیبل حکومت ہے جس نے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خطر ضرورت سے نیچے پھینک دیے ہیں، یہ وہ سٹیبل حکومت ہے کہ جن کی اکنامکس جو ہے وہ صرف یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ عظما صاحبہ آج 1.5 روپے سستا ہو گیا پیٹرول، آج 1.5 روپے سستا ہو گیا پیٹرول۔ اچھا بڑی مہربانی آپ نے مجھے یہ خبر دے دی، ساتھ اگر آپ یہ بھی بتا دیتے کہ صرف، میں زیادہ دور نہیں جاتی، صرف پچھلے 6 مہینے میں پیٹرول کتنا مہنگا ہوا تو ذرا عام آدمی کی جو ہے وہ 119 روپے 62 پیسے آج ہی ڈلوائی تھی ٹینکی میں نے، اب مجھے احساس ہو رہا ہے میں ویٹ کر لیتا، 1.5 روپے سستا ہو گیا تھا۔ نہیں 1.5 روپے اچھا سستا ہو گیا، لیکن آپ نے یہ ذرا ضرور بتائیے کہ جب پاکستان جو ہے جب 74 جو ہے وہ ڈالر پر بیرل تھا جب ہمارے دور حکومت میں، تب پاکستان میں اس کی جو قیمت ہے وہ 104 روپے کے قریب ہوتی تھی تو بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، لیکن اب جب یہ 70 روپے پہ بھی گیا ہے پچھلے دنوں میں، اور پاکستان میں اس وقت یہاں پر جو ہے وہ 5 روپے ایک مہینے میں قیمت بڑھائی گئی، تب بہت نہیں لیکن عظما صاحبہ یہ ناانصافی، دیکھیں انہوں نے کہا ہے، حکومت نے بتایا ہے کہ ٹوئیٹا نے سب سے زیادہ گاڑیاں بنائی ہیں، گاڑیاں اتنی سیل ہو رہی ہیں جو ریکارڈ ہیں، ٹریکٹر سیل ہو رہے ہیں، موٹر سائیکلیں سیل ہو رہی ہیں، ہمارے قرضے اتر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو کم از کم ایکسیپٹ تو کریں۔ نہیں بڑی ان کے لیے ہوگی اچھی ڈیولپمنٹ، کاش یہ ذرا خودکشیوں کا بھی حساب رکھ لیتے کہ پاکستان میں پچھلے 3 سال میں کتنی خودکشیاں ہوئی ہیں، کاش یہ بھی حساب کتاب کر لیتے کہ عام آدمی جس کے لیے جو کھانے کی مہنگائی ہے وہ 25% کے قریب ہے، میں نہیں کہتی ادارہ شماریات کہتا ہے، اور ٹوٹل جو انفلیشن ہے وہ 11 سے 14% کے بیچ میں رہی ہے ان کے دور حکومت میں، سو یہ کاش اس طرف دھیان دے دیتے۔ تو ان سے کیا بات کروں، میں نے کہا نا ان کی اکنامکس اتنی ہی ہے، لیکن اب مجھے 2-3 باتیں کرنی ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے بڑی تکلیف کا مظاہرہ کیا کہ ورکرز بڑے شرمندہ ہیں، ان کے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ہمیں بتایا۔ شرمندہ ہونے کے لیے انسان کے اندر تھوڑی سی شرم اور تھوڑا سا انسان ہونا باقی ہے۔ ہمارے لیے تو چلے آپ نے شرمندگیاں گنا لی، میں آپ کو بتاتا چاہتی ہوں کہ آپ کتنے بڑے بے شرم ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم نے زکوٰۃ اور خیرات کھائی، آپ کو شرم نہیں آئی۔ آپ کے وزیر اعظم نے جو ہے وہ 300 کنال کا محل رکھا ہوا ہے، 2 لاکھ روپے ٹیکس دیتا ہے، آپ کو شرم نہیں آئی۔ آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو ہے اس کے 2013 میں جو ہے چند کروڑ کے اثاثے ہوتے ہیں، 2015 میں وہ ارب پہ چلا جاتا ہے، آپ کو شرم نہیں آئی۔ آپ کو کبھی شرم نہیں آئی کہ آپ پوچھ سکیں وزیر اعظم آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ آپ کو کبھی شرم نہیں آئی کہ آپ کے دور حکومت میں آٹا چینی چوری کر کے مافیاز کھا گئے ان کے جو خود ان کے گود میں بیٹھے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کو شرم نہیں آئی اس ملک میں 600% ادویات مہنگی ہو گئیں؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کو شرم نہیں آئی کیونکہ اس ملک میں مہنگائی جو ہے وہ عام آدمی کی 2 وقت کی روٹی جو ہے، اور یہ فاروق سلیم صاحب، میں نہیں کہہ رہی، فاروق سلیم صاحب ان کے دور حکومت میں ایڈوائزر بھی شاید رہے ہیں، ان کے مطابق ہمارے ملک میں 7 کروڑ لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی پراپرلی نہیں کھا پاتے، لیکن ان کو شرم نہیں آئے گی، ان کو شرم نہیں آئے گی کیونکہ بڑے بڑے مافیاز یہ بٹھا کے بیٹھے ہیں، ان کی باری لگواتے ہیں، ان سے جو ہے وہ اپنی ڈکیتی کراتے ہیں اور اس کے بعد ان کو واپس بھیج دیتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ ندیم بابر چلا گیا، ان کو شرم نہیں آئی۔ زلفی بخاری چلا گیا، ان کو شرم نہیں آئی۔ عامر کیانی چلا گیا، ان کو شرم نہیں آئی۔ میں اب اتنی لمبی لائن ہے ان کو شرم دلانے کی، لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اتنے بےعزتی پروف ہیں اور اتنے شیم پروف ہیں کہ ان کو شرم نہیں آ سکتی، اور اب ان کو شرم دلانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ جو سلوک سڑکوں پہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ عام عوام جو ہے وہ ان کا جو کچا چھٹا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی ان کی ظالم کی رسی دراز رہی ہے، لیکن کب تک رہے گی دراز؟ ان کو شرم دلانی پڑے گی، ان کی ناک کی لکیریں بھی نکلوانی پڑیں گی ان سے۔ یہ جو ان کو بہت زوم ہے نا، پتہ نہیں کس چیز کے اوپر، یہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے کس چیز پہ زوم ہے، لیکن اس طرح اتنا زوم جو ہے وہ بہت بڑے بڑے آئے۔ مشرف کو بھی بڑا زوم تھا، اس کو وردی میں بھی بڑا زوم تھا، اس کو یہ بھی بڑا زوم تھا، میں نے اگلا اس کا بھی یہی زوم تھا کہ اگلے 10 سال اس نے رہنے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ کیا ہوا کیسے ہوا یہ کہانی جو ہے وہ ان کو بھی بہت اچھے سے پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے۔ اس لیے یہ بات طے ہے، ہم ان کے خلاف ہر حد تک جائیں گے، ہم ان کے خلاف ہر حربہ استعمال کریں گے، ہم ان کی جو یہ غریب کچھ پالیسیز ہیں ان کے اوپر ان کی جو سٹیبل حکومت ہے اس کو ٹھوکر مارنے کے لیے جتنی بھی فورس استعمال کرنی پڑی ہم کریں گے۔